بلساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق اللہ العظیم. تمام بھائی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی بھائی خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیے محبت سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یدریک رسول اللہ جاہ کبیز الکریم تجلی باسم منتقم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد زیب مسند صدارت محترم المقام حافظ محمد عبد المجید امینی صاحب اور برادرم حضرت علامہ مولانا محمد صابر حسین نقشبندی صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محفل پاک جس میں آپ اور میں حاضر ہیں ایصال ثواب کے حوالے سے ہے. کچھ احباب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا. میں تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے جو چند باتیں عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سمجھنا. ایک مسئلہ اور اسی مسئلے پر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مومن ہونے کے ناطے جس چیز پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، جس چیز کو دل میں جگہ دینا ضروری ہے، اور جس چیز پر مرتے دم تک پکا رہنا ضروری ہے، اور جس چیز کی وجہ سے ہی ہماری آخرت میں نجات ہوگی، اور جس چیز کی وجہ سے ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیں قبولیت کا شرف نصیب ہوگا، وہ چیز میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اور اس پر پھر آگے جو نظریہ اور عقیدہ جو سینے میں رکھ کر انسان نے چلنا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. پوری توجہ سے سننا کہ وہ شے کائنات میں آپ جس طرف نظر دوڑاؤ، اب یہ اس کا ایک جملے میں پھر آگے اس کی تفصیل میں عرض کروں گا، جدھر بھی نظر دوڑاؤ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جس کو بھی عزت ملی ہے وہ عزت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. بات سمجھ آئی؟ جس کو بھی عزت ملی. آج دیکھو والدین کے ایصال ثواب کے لیے بچوں نے خرچہ کر کے محفل کا انتظام کیا، اہتمام کیا. دعائیں کریں گے ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا. والدین کو بھی یہ عزت ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی. جب حضور نہیں نہ آئے تھے تو پھر کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا باپ کون ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ ماں کا مقام کیا ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہمیں بتایا گیا، یہ کس نے بتایا؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مسجد کے امام کی عزت ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، خطیب کی عزت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. آپ لوگ یا ہم لوگ اپنے جیسے انسانوں کے ہاتھ پاؤں جا کے چومتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وہ نسبت ہے، تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے وہی چیز آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں پختہ کرنی ہے
کہ کائنات کی جس شے کو عزت ملی ہے تو وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. جو حضور سے جڑ گیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور جس کا تعلق حضور سے کٹ گیا وہ کوئی بھی ہو تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے. ابو لہب سکا چچا ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نسبت نہ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، اے اللہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. کیوں؟ اس کو نسبت نہیں نصیب. اور جس بندے کو نسبت نصیب ہو جائے وہ حبشے کا بلال بھی ہو، مسلمان اس کا احترام کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک مثال دیکھیے، اور مثال باہر سے نہیں، مثال بھی اللہ کے قرآن سے ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. اب جو حاجی ہیں جنہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی انہوں نے دیکھا ہوگا صفا کیا ہے؟ پہاڑی ہے، پتھر ہے. مروہ کیا ہے؟ پہاڑی ہے، پتھر ہے. صفا اور مروہ کو عزت کیوں ملی؟ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے قدم لگے ان پتھروں کے ساتھ. اللہ کو حضرت اسماعیل کی امی کے قدم لگنے کی وجہ سے ان پتھروں سے بھی پیار ہو گیا. نسبت کا احترام ہوا کہ نہ ہوا؟ اور بولیے نا. قدم لگے حضرت ہاجرہ کے، اور قدم کے لگنے کی وجہ سے رب نے کہا کہ یہ پتھر صفا کے بھی، یہ پتھر مروہ کے بھی میری نشانیوں میں سے ہے. اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جس نے میری نشانیوں کا احترام کیا وہ رب کے دربار سے تصدیق شدہ ہے کہ رب نے اس کو دل کا تقوی عطا فرما دیا. عزت کس وجہ سے ملی؟ نسبت کی وجہ سے. اور سب سے عظیم شان نبیوں کی صف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضور کی ذات سے جس کو بھی نسبت ملی وہ عزت والا ہو گیا. لہذا اس مقام پر 4 کے عدد میں بند نہ ہو جانا، 5 کے عدد میں بھی بند نہ ہو جانا، اور 12 کے عدد میں بھی بند نہ ہونا. حضور سے نسبت رکھنے والے صرف 4 کی عزت کریں اور کسی کی نہ کریں، صرف 5 کی کریں اور کسی کی نہ کریں، صرف 12 کی کریں اور کسی کی نہ کریں. یہ کسی اور کا نظریہ ہوگا. اہل سنت و جماعت ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہوگا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا ہوگا. اس واسطے ہم نے عزت اور احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کیا. میں مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کی نسبت سے جو اعزاز ملتا ہے وہ کتنا بڑا ہے. 3 صحابی تشریف فرما ہیں. ایک کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 صحابی، اور ایک کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 نام یاد رہیں گے، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت سلمان فارسی. حضرت بلال ہی خریدے ہوئے غلام، حضرت سلمان فارسی بھی بکتے بکتے غلام، اور حضرت صہیب رومی روم سے آنے والے اور گھر بار سارے کا سارا مکہ شریف میں چھوڑ کے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہونے والے. 3 نام یاد رہیں گے؟ توجہ سے میں آگے روایت پڑھنے لگا ہوں. یہ تینوں صحابی ایک مقام پہ بیٹھے ہیں، جناب ابو سفیان پاس سے گزرے تھے. یہ بھی صحابی، لیکن ان کی پچھلی زندگی جو کفر میں گزری اس وجہ سے ان تینوں نے دیکھ کے کہا ابو سفیان کو، اللہ کے دشمن تجھے کسی مسلمان کی تلوار نہیں ٹکری کہ تو بچ گیا؟ غصہ تھا ان کو، تو انہوں نے یہ کہہ دیا. اب پاس سے سنا یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی جو افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی، لیکن انہوں نے ان 3 صحابیوں سے کہہ دیا کہ یہ بات تم نے ابو سفیان کو کیوں کہی؟ یہ تو مکہ کا سردار ہے، اس کو یہ بات کیوں کہی؟ بس اتنا کہنے کے بعد حضور کے دربار میں آ گئے. اب مقام دیکھنا حضور کے صحابہ کا، حضور کی نسبت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں گئے نا، بتایا کہ صہیب رومی، بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی نے ایسا کہا یا رسول اللہ، میں یہ کہہ کر ادھر آ گیا. میرے نبی علیہ السلام کا جواب سنو کیا ہے. فرمایا یا ابا بکر
لئن اغضبتہم لقد اغضبت ربک، ابو بکر سنو، اگر تیرے اس جملے سے میرا بلال ناراض ہو گیا تو تیرا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ کچھ مقام ہے رب کے دربار میں کہ نہیں؟ کتنا بڑا مقام، بلال حبشی بکنے والا غلام، لیکن نسبت رسول اللہ کی حاصل ہوئی۔ آج کیا مقام ملا؟ فرمایا ابو بکر اگر صہیب رومی ناراض ہو گیا تو میرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اے ابو بکر اگر سلمان فارسی ناراض ہو گیا تو میرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیا کروں؟ فرمایا جاؤ ابو بکر تینوں سے جا کے معافی مانگو، تاکہ زمانے کو پتہ چلے جو در رسول پہ آتے ہیں اللہ کے نبی ان کو کتنی عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جیسی ہستی گئی اور جا کے پوچھا میرے تینوں بھائیوں کیا میری بات سے تم ناراض تو نہیں ہو گئے تھے؟ اب دیکھو یہ کتنا بڑا جذبہ، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتائی کہ ابو بکر تو عظیم ہے ہی ہے، لیکن کوئی بلال کو ہلکا نہ سمجھے، کوئی صہیب رومی کو ہلکا نہ سمجھے، کوئی میرے سلمان فارسی کو کمزور نہ سمجھے۔ کیوں کہ ہم نے کسی کو بھی مانا ہے تو اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے۔ اگر سرکار کے نہ ہوتے تو ہماری نظروں میں کسی کی کوئی قدر نہ ہوتی۔ جب سے مدینے کے تاجدار سے نسبت ہوئی ہے اللہ کے نبی کی نسبت نے سب کو اونچا درجہ عطا فرما دیا۔ سننا ایک روایت، اود کی جنگ ہو رہی تھی، مدینہ شریف میں جنگ اود ہو رہی تھی۔ ایک شخص ہیں اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل تو جانتے ہو، اس کا سکا بیٹا، نام ہے اکرمہ۔ کیا نام ہے؟ کافروں کی صف میں آ کے مسلمانوں سے لڑ رہا تھا، اور ادھر سے مسلمان تھے جو ان سے لڑ رہے تھے۔ اکرمہ نے پھینکا تیر اور حضور کے ایک صحابی انصاری کو جا کے لگا، اس تیر کے لگنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری پارٹی کا ایک بندہ چلا گیا اور آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکرا اس واسطے رہا ہوں کہ جنتی نے جنتی کو مارا ہے، جنتی نے مارنے والا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آج کافروں کی صف میں ہے۔ سرکار کی نگاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا جنتی نے جنتی کو مارا ہے، اس وجہ سے مسکرایا ہوں۔ صحابہ حیران ہے کہ ہماری صف میں کھڑا ہوا مسلمان مجاہد یہ تو جنتی ہے ہی ہے، اکرمہ کیسے جنتی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج ان کی صف میں دیکھ رہے ہو، وقت آئے گا اکرمہ کفر کو چھوڑے گا، میرے صحابہ کی صف میں شامل ہو جائے گا، اللہ اس کو بھی جنتی بنا دے گا۔ ان کے دربار کی نسبت کا مقام یہ ہے کہ جو ان سے لگتا ہے رب جنت جیسی قیمتی دولت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور روایت سنیے، حضور کے صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے ہر صحابی کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، ہر صحابی کی شان اور عظمت بہت بلند ہے، لیکن کچھ سٹیٹس اور مراتب کے اعتبار سے کچھ فرق بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ طالب علم سکول کے بھی جانتے ہوں گے، یہ مسلمانوں کی فوج کے جرنیل اور سپہ سالار تھے۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید، جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، کہ میرا خالد میرے رب کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد کا جھگڑا ہو گیا کس سے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہ فوج کے سپہ سالار اور جھگڑ پڑے کس کے ساتھ؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ٹھیک بات ہو گئی، آپس میں جھگڑا واہ ہو گیا۔ حضرت عمار بن یاسر جن کو لگا کہ میرے ساتھ حضرت خالد نے کچھ زیادتی کی ہے، وہ چلے اور شکایت لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خالد بن ولید نے نا مجھے کافی جھڑکا ہے، توجہ کرنا، خالد نے مجھے کافی جھڑکا ہے، میری خالد سے تو میں ہو گئی ہے، میری کچھ لڑائی ہو گئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بات سنی رہے تھے، اوپر سے آ گئے حضرت خالد،
انہوں نے بھی بتانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ بات ایسے ایسے تھی جس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، چھوٹا ہو اور بڑے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، چھوٹا شکایت کر رہا ہو، بڑا اوپر سے آ جائے، تو اب چھوٹے کے پاس کوئی اور ہیلا نہیں رہتا کہ میں، ہو سکتا ہے سننے والا ہماری شکایت کو بڑے کی ہی سائیڈ لے لے اور میری شکایت کہیں ویسے ہی نہ چلی جائے۔ اس واسطے حضرت عمار بن یاسر رونے لگ گیا، یا رسول اللہ، حضور کے دربار میں رو رو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے شدید باتیں کی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جس وقت حضرت عمار بن یاسر کے آنسو بہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا، سننا اور غور سے سننا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالد سنو، اگر تمہاری ان باتوں سے میرا عمار ناراض ہو گیا تو تجھ سے میرا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اے خالد میرے عمار کو خوش کرنا پڑے گا۔ جب تک عمار راضی نہیں ہوگا رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ جس کو بھی اس نسبت کا اعزاز حاصل ہے، ہم تو دیکھو نا، وہ ہے جو مدینے کا پتھر بھی مل جائے تو ہم اس کو بھی چومنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی نسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ وہ نسبت صحابہ کو ملے تو وہ بھی عزت والے، بولیے نا، وہ نسبت اہل بیت اطہار کو ملے تو وہ نسبت حضور کی ازواج یعنی بیویوں کو ملے تو وہ بھی عزت والی۔ ہم گنتیاں کر کے، ترازو لے کے، تول کے نہیں کسی کی شان مانیں گے، ہم سینہ کھول کے سب کی عظمتوں کو سلام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہی نظریہ ہے کہ ان کی نسبت سے سب کو مقام ملا ہے، ان کی نسبت سے ہی سب کو شان ملی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ ہوتا تو کسی کا کوئی مقام بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ مقام ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سنیے مسلم شریف کی ایک اور روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تھے، اچانک ایک شخص آیا جس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ لوہے کا لباس سمجھتے ہو نا، آج کل تو یہ سمجھنا آسان، لوہے کا ٹوپ بھی ہے، یہ قمیض بھی سارے کا سارا لوہے کا جو مجاہد پہنتے ہیں۔ تھا کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر جو پہلی بات کہی، توجہ کرنا کیا تھی، کہنے لگا اقاتلو او اسلمو، یا رسول اللہ جنگ سامنے ہے، صفیں بن چکی ہیں، لڑائی تیار ہے، مجھے بتاؤ کہ میں پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے میں جنگ کروں؟ یا رسول اللہ بتائیے، پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے؟ اب کلمہ کیا تھا؟ کلمہ وہ کنڈی تھی جس کے ذریعے سے نسبت بننی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسلم ثم قاتل، فرمایا پہلے تعلق مجھ سے جوڑ لے پھر جہاد کرنا، رب قبول فرمائے گا۔ ابھی آیا، حضور سے ملے، سرکار سے ملنے کے بعد سرکار نے کیا فرمایا؟ پہلے کیا کر، کلمہ پڑھ، پھر کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ اسی جنگ میں اسی وقت زخمی ہو گئے، زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، توجہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو ابھی آئے، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی کیا ہو گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عاملہ قلیلاً و اجر کثیرا، فرمایا کمال ہے بندے تیری، عمل تیرا تھوڑا ہے اور اجر رب کے دربار سے بہت پایا ہے۔ اب عمل اس نے کیا کیا؟ صرف صف میں کھڑے ہو کر جنگ کی، نماز کوئی پڑھی؟ بولیے نا، ابھی ٹائم جو نہیں آیا تھا تو نماز نہیں تھی، اگر ٹائم آتا تو ضرور پڑھتے۔ کوئی روزہ رکھا، کوئی حج کی، کوئی زکوٰۃ دی، کوئی صدقہ فطر ادا کیا، کوئی قربانی کی، کچھ بھی نہیں۔ صرف کیا ہے کہ حضور کے ساتھ کلمہ پڑھا، یعنی نسبت جڑی، اور پھر جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں عمل تھوڑا ہے لیکن اجر بہتا ملے گا۔ وہ اجر کتنا بہتا ہے، میں اس مسجد میں علماء کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں اور پوری ذمہ داری سے
اہل سنت کے جس پلیٹ فارم پہ بھی اس عقیدے اس کا پوچھو گے سارے یہی کہیں گے اس کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ نماز ہے اس کے پاس؟ بولیے، اور نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، کلمہ پڑھا، ساتھ ہی کیا ہو گئے؟ اس شخص کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے کہ روئے زمین کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، سارے غوث اکٹھے ہو جائیں، سارے کتب اکٹھے ہو جائیں، سارے ابدال اکٹھے ہو جائیں، کروڑوں غوث کتب مل کر اربوں خربوں سجدے کر کے اللہ کے دربار میں وہ مقام نہیں پا سکتے جو مقام رب نے اس بندے کے قدموں کی دھول کو عطا فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے صحابی بنے۔ کیا بنے؟ کیا بنے؟ اور صحابی کا کیا مقام ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور میرا غلام ایک مٹھی جو خرچ کرے، رب کے دربار میں تو آڈے اود پہاڑ کے سونے کا اتنا ریٹ نہیں ہوگا جتنا صحابی کے مٹھ جو کا اللہ کے دربار میں ریٹ ہوگا۔ اب کیا وجہ ہے؟ ان کو یہ اتنا بڑا ریٹ کیوں ملا؟ ان کو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے ان کو یہ مقام اور درجہ عطا فرما دیا ہے کہ جو بعد والوں کے اود پہاڑ کے سونے کا بھی درجہ نہیں، رب ذوالجلال نے ان کی ایک مٹھی جو کو بھی عطا فرما دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو نسبت حضور سے ہو وہ سال گزرنے سے پرانی ہوتی ہے؟ بولیے نا۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ جو اولاد رسول اس زمانے کی تھی اس کا تو احترام ہے، بعد والوں کا نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے قیامت تک جن رگوں میں رب کے نبی کا خون ہے مسلمان کے نزدیک اس کا بھی احترام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان نسبت دیکھتا ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمے کی وجہ سے اگر نسبت حاصل ہے تو وہ خون رسول اللہ کے بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے؟ فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا جھگڑا ہو گیا وقت کے حاکم کے ساتھ۔ توجہ سے سننا، وقت کے حاکم سے جھگڑا ہو گیا، حاکم وقت نے پکڑ کر امام مالک کو جیل میں بند کر دیا۔ اب جیل میں بند کرنے کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیا جلادوں کو ان پر کوڑے برساؤ، ان کو مارو کوڑوں کے ساتھ۔ حضرت امام مالک کو مارا جاتا رہا۔ جس وقت مار کے جلاد نے اتنا مارا کہ امام مالک بے ہوش ہو گئے، جو ہی ہوش آیا جو آس پاس ساتھی بیٹھے تھے فرمایا بیلیو گواہ ہو جاؤ۔ اب سننا گواہ کس بات کا بنا ہے؟ فرمایا گواہ ہو جاؤ، جس نے مجھے مارا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دیا۔ بڑی پتے کی بات ہے، تھوڑا غور کرنا۔ آنے والا ہماری عزت کرے تو اس کو عزت دینا آسان ہوتا ہے، اور آنے والا ہماری عزت نہ کرے تو پھر عزت دینا تھوڑی اوکھی ہو جاتا ہے۔ اور آنے والا مار رہا ہو، آنے والا پیٹ رہا ہو اور اتنا مارے کہ بندہ بے ہوش ہو جائے اور پھر بھی عزت دے، یہ کتنا اوکھی بات ہے۔ امام مالک نے کیا کہا کہ میں نے ان سب کو، توجہ کیجیے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدل گئیں، نئی حکومت آئی۔ جس وقت نئی حکومت آئی تو نئی حکومت کے دور میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نئی حکومت نے کہا امام مالک اگر چاہتے ہو تو تمہارے ان کوڑوں کا بدلہ ہم تمہیں لے کے دے سکتے ہیں، جنہوں نے تمہیں کوڑے مارے آج ان کو پکڑ کر مروایا جا سکتا ہے۔ امام مالک کیا خیال ہے تمہارا؟ امام مالک کا جواب سننا۔ فرمایا آج بدلے کی بات کرتے ہو؟ فرمایا سنو، جب میرے جسم پہ کوڑا لگتا تھا ابھی جسم سے اٹھتا نہیں تھا کہ میں مارنے والے کو معاف کر دیتا تھا۔ کیوں؟ یہ بات بڑی پیاری ہے۔ کیوں؟ فرمایا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوڑے مروانے والا میرے نبی کی اولاد میں سے تھا۔
کوڑے مروانے والا میرے نبی کی اولاد میں سے تھا. یہ ہے محبت سچی کہ میرے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. اور امام مالک کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہو, رب کے دربار میں کیس چلے اور ایک پلڑے میں امام مالک کھڑا ہو اور دوسرے پلڑے میں میرے نبی کی اولاد کا کوئی بندہ کھڑا ہو. مجھے شرم آتی تھی. اس واسطے مجھے کوئی اعتبار نہیں تھا کہ سانس کی مالا کب ٹوٹ جائے, تو میں فوراً ہی معاف کرتا رہا کہ رب کے دربار میں پیش ہوں. تو یہ نہ ہو کہ ایک طرف میں کھڑا ہوں اور دوسری طرف اس کو کھڑا کر کے میرا حساب کتاب لیا جائے. فرمایا کوڑا اٹھنے سے پہلے ہی میں معاف کر دیتا تھا, کیونکہ مجھے رب کے رسول سے حیا آتی ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے, یہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. وہ نسبت محتشم سامعین, وہ نسبت کسی صحابی کو ملے, وہ نسبت اولاد کو ملے, وہ نسبت ازواج کو ملے, وہ تو عزت والی ہیں ہی ہیں. میں ایک روایت عرض کرتا ہوں, بخاری شریف میں بھی ہے, تفسیر جلالین کے اندر بھی موجود ہے, توجہ سے سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سواری کر کے جا رہے تھے. خچر تو سمجھتے ہو نا, دیہاتی علاقہ. خچر پر بیٹھے ہیں. خچر کی کوئی عزت ہوتی ہے ہمارے ہاں؟ الٹا کسی کو گالی دینی ہو نا تو یا گدھا کہا جاتا ہے یا خچر کہا جاتا ہے. خچر کی کوئی عزت نہیں, بلکہ کسی کو خچر کہہ دو تو وہ ہو سکتا ہے گلا پکڑ لے, تو نے مجھے گالی دی, تو نے مجھے برا بھلا کہا. لیکن خچر ہے خچر ذات کا, لیکن نسبت ملی کہ رب کے نبی اس کی پشت پہ سوار ہو گئے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ پشت پہ سوار ہو گئے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر کے جا رہے تھے. راستے میں محلہ آیا منافقوں کے سردار کا, جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا. اس کا محلہ آیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, حضور کے خچر مبارک نے پیشاب کیا. کیا کیا؟ پیشاب کرنے کی وجہ سے زمین سے مٹی اڑی, کچھ خاکہ اڑا. تو عبداللہ بن ابی نے نا نفرت کے انداز میں یوں کپڑا منہ پہ رکھ دیا. نفرت کرتے ہوئے نا یوں کپڑا اپنے منہ پہ رکھ کر اظہار نفرت کیا. اب دیکھو عقیدہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا, اور دیکھنا پھر نسبت رسول سے مقام کیا ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خادم ساتھ تھے. جب عبداللہ بن ابی نے یہ انداز اختیار کیا نا کہ خچر کے پیشاب کرنے کی وجہ سے منہ پہ کپڑا رکھا, حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول نے جا کے یہاں سے پکڑ لیا, مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ لڑائی شروع ہو گئی مسلمانوں کی منافقوں کے ساتھ. اور اس لڑائی میں جو جملہ بولا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پڑھی, توجہ سے سننا. عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول نے منافق کو کہا, واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا. اے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی, مجھے رب کی قسم ہے میرے نبی کے خچر کا پیشاب بھی تجھ سے شان والا ہے. سبحان اللہ. آپ مجھے بتاؤ, انسان اشرف المخلوقات ہے یا خچر؟ کون اشرف مخلوق کون ہے؟ انسان. عبداللہ بن ابی انسان تھا, اور ادھر خچر. صرف خچر بھی نہیں, خچر کا پیشاب. اور عبداللہ بن ابی نے اس پیشاب سے نفرت کی. اور صحابی نے کیا بتایا؟ صحابی نے کہا, او عبداللہ بن ابی, تیری ذات میں اتنی خوشبو نہیں ہے جتنی خوشبو رب کے نبی کے خچر کے پیشاب میں ہے. نعرہ ہمارے نصیب. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیوں؟ زمانے والوں کو بتا گئے کہ ان سے نسبت پا کر خچر بھی شان پاتا ہے, اور ان سے تعلق توڑ کر انسان بھی بے شان ہو جاتا ہے, بدبخت بن جاتا ہے. یہی بات میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی تھی. جب مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے تھے تو آپ کا جھگڑا ہوا وہاں پہ, وہاں کے جو مولوی تھے ان کے ساتھ.
آپ روضہ شریف جالیوں کی طرف منہ کر کے یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے، وہ آ کے کہتے یہ غلط ہے، ایسے نہ کرو۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بحث کی، جھگڑا ہوا۔ بہرحال مختصر یہ کہ جب جھگڑے میں حضور شیخ الاسلام جیت گئے، انہوں نے اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو ہم نہیں روکیں گے۔ حضور شیخ الاسلام کے عمل کا یہ بھی حصہ تھا کہ مدینے کی گلی میں اپنا کفن بچھایا تھا کہ کوئی کتا مدینے کا میرے کفن سے گزر جائے تو کفن اٹھا لینا، اس کفن میں بعد میں اپنے آپ کو کفن دلواؤں گا۔ کسی نے اعتراض کیا، بڑی توجہ سے سوال سننا، کسی نے اعتراض کر کے کہا او مولوی صاحب غور کیجئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب عجیب بندے ہو، عزت کرنے پہ آؤ تو مدینے کی گلی کے کتے کی بھی عزت کر لیتے ہو، اور جھگڑنے پہ آؤ تو مسجد نبوی کے مولویوں سے بھی جھگڑ پڑتے ہو، بڑے عجیب مولوی ہو تم۔ ایسے اعتراض اب بھی لوگ کرتے ہیں نا۔ تو حضرت شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے یہ کہا تو میرے شیخ کامل نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یہی تو بات ہے کہ ہم عزت کرنے پہ آئیں تو کتے کی بھی کرتے ہیں، اور اگر نہ کرے تو مصلے پہ کھڑے مولوی کی بھی نہیں کرے گے۔ کیوں؟ فرمایا یہ فیصلہ تو ہم کب کا کر چکے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے۔ اگر حضور کا وفادار کتا ہو، کتا بھی عزت والا ہے، اور اگر بے وفا انسان ہو تو انسان کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس واسطے اس موقع پر میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں فتنوں کا دور ہے اور حالات بڑے نازک ہیں، کوئی بازو سے پکڑ کر ادھر کھینچے گا، فلاں کو مانو فلاں کو نہ مانو، کوئی کہے گا صحابی کو مانو اہل بیت کو نہ مانو، کوئی کہے گا اہل بیت کو مانو صحابہ کو نہ مانو۔ لہذا ہم نے میزان اور اپنے لیے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ بھائی ہم نہ صحابہ کو ذات کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ اہل بیت کو ذات کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اہل بیت کو بھی کہتے ہیں آل رسول، عزت ہے رسول کی نسبت کی۔ صحابہ کو کہتے ہیں اصحاب رسول، یہ رسول کی نسبت نہ ہوتی تو کوئی عزت نہ ہوتی، ادھر بھی عزت ہے تو آل کی نہیں وہ بھی عزت ہے، تو دراصل رسول اللہ کا احترام ہے۔ جہاں پہ بھی عزت ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے 14 صدیاں بھی گزر جائے، 14 صدیاں بعد بھی جن رگوں میں میرے نبی کا خون ہوگا، سنی اس کا بھی احترام کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سنی اس کا بھی۔ آخری بات اور میں بات کو ختم کرتا ہوں، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جانتے ہو یہ وہ ہستی ہے 50 سے زیادہ علوم پر عبور تھا، اور بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ بریلی شریف میں جلسہ تھا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کل گاڑیوں کے انتظامات ہیں، اس وقت یہ نہیں تھا۔ علماء کو عزت دینے کے لیے جلسہ گاہ میں لے جایا جاتا پالکی میں بٹھا کر، اور ڈولی نہیں ہوتی آج کل، کسی نہ کسی علاقے میں دلہنوں کے لیے کڑیاں واسطے استعمال کرتے ہیں، اور پالکی میں بٹھا کر انہوں نے چاہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو جلسہ گاہ میں لے جائیں۔ اعلیٰ حضرت تیار ہوئے، پالکی لائی گئی، پالکی کو اٹھایا۔ جس وقت مزدوروں نے، ابھی مزدور 4 قدم نہیں چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی آواز آئی، اوے پالکی اتار دو، پالکی اتار دو، پالکی اتار دو۔ پالکی کو نیچے رکھا گیا، مزدور 4 انہوں نے پالکی رکھ دی۔ وقت کا امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پالکی سے باہر نکل آئے، گلے میں پٹکا ڈالا، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا پالکی اٹھانے والوں تمہیں رب کا واسطہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرے نبی کے خاندان میں سے ہے، کون ہے جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت پوچھے جا رہے ہیں، مزدور سارے کے سارے خاموش کھڑے ہیں۔ جب بار بار اعلیٰ حضرت نے پوچھا تو ایک شخص کہنے لگا انہی مزدوروں میں سے، وہ کہنے لگا حضرت مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذاتیں نہیں پوچھی جاتی، تم کام لو، ذاتیں پاتیں پوچھنے سے آپ کو کیا غرض ہے، مطلب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ اور ہوں گے جو ذاتیں نہیں پوچھتے، ہمارا تو عقیدہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔
कोई भी नहीं बोल रहा था। फिर आला हजरत ने फरमाया उसी खून का वास्ता जो खून तुम्हारी रगों में है, रसूलुल्लाह के खून का, बताओ कौन है जो मेरे नबी की औलाद में से है। एक मजदूर जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पे मट्टी लगी हुई, फटे पुराने कपड़े, वो कहने लगा हजरत जिंदगी गुजर गई बरेली के बाजारों में मजदूरियां करते करते, आज तक तो किसी ने पूछा नहीं था कि कौन है जो आले रसूल है। आज आपने पूछ लिया तो बता रहा हूं कि मैं ही हूं जो उस गुलशन का मुरझाया हुआ फूल हूं। फाजले बरेलवी ने कहा होगा ना कि औरों को क्या पता कि इस घर का मकाम क्या है। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण वाले। पर मैं औरों को क्या पता, हमें पता है इस खून का मकाम क्या है। जब उसने बताया मैं सैयद हूं, मैं औलादे रसूल में से हूं, अब देखना हमारा मेयार क्या है और उन लोगों का मेयार क्या था। हम तो देखते हैं जो सैयद गाड़ी में बैठ के आए हम उसकी इज्जत करते हैं, और जो बेचारा हमारे बाजार में रेहड़ी लगाए हम उसको इज्जत की निगाह से ही नहीं देखते। जो बेचारा हल चलाए मजदूरियां करे हम समझते हैं कि इसकी तो कोई मकाम भी नहीं है। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज देखो क्या है। जिस वक्त सवारी पालकी से उतरे उसने बताया मैं सैयद हूं। आला हजरत ने हाथ बांध के कहा सैयदजादे मुझे माफ कर दो, मैं अनजाने में तुम्हारे कंधों पे सवार हो बैठा। वो कहने लगा हजरत शर्मिंदा तो ना करो, ये क्या कर रहे हो। फरमाया शर्म तो मुझे आएगी ना जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने कहा अहमद रजा इल्म के 4 हरफ तूने इसलिए पढ़े थे कि मेरे खानदान वालों के कंधों पे सवारियां करता था। फरमाया इस वास्ते मुझे शर्म आती है, मुझे माफ करो। आखिरकार सैयदजादे से माफी ली। फिर फाजले बरेलवी का पिछली बात मजे की थी ही थी, अगली उससे भी प्यारी है। आला हजरत ने फरमाया शाह जी अब पालकी में आप बैठो, पालकी में आप बैठो। आप खुद सोचो दिहाड़ियों पे मजदूरियां करने वाला और इतनी मुअज़्ज़ज़ जगह पर बैठने का आला हजरत ने जब कहा तो कितना हैरान हुआ होगा। आपने फरमाया पालकी में आप बैठो। उसने कहा जी हजरत मैं कैसे बैठूं। फरमाया मेरी अर्ज है कबूल करो। वो पालकी में बैठा और बरेली के सरजमीन पे ये अंदाज लोगों ने देखा कि वक़्त का इमाम मजदूरों के साथ पालकी के कवाजों को कंधा दे के उठा रहा था और पालकी में बैठा हुआ एक सैयदजादा मजदूर था। ये क्या था, ये निस्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम था। लिहाजा जब बात ज़ाते रसूल पे आ जाए तो खुदा को हुजूर से निस्बत है। सुन्नी झगड़ा नहीं करता, सुन्नी कहता भाई मैं मानता हूँ, मैं इसको भी मानता हूँ, मैं इसको भी मानता हूँ। जिसका हुजूर से ताल्लुक है और जिसका हुजूर से ताल्लुक नहीं, वो मदीने का रहने वाला हो तब भी हम उसे बोलिए, तब भी हम उसे ताल्लुक ज़रूरी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, और जिसकी निस्बत है वो मोहतरम है। आखिर पर चूँकि वालिदैन के लिहाज से ख़त्म शरीफ था, मैं चाहता हूँ मैं एक रवायत इस हवाले से आप तक पहुँचाता जाऊँ और बिल्कुल अनोखी सी बात है, शायद आपने पहली दफ़ा सुनी हो। आपने सुना होगा माँ और बाप जिंदा हों औलाद के सर पर हुकूक होते हैं, ऐसा है। आज रवायत इस हवाले से है अल्लाह के नबी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में बैठे थे, पूछने वालों में से एक सहाबी आए। ये तो मेहरबानी उनकी कि बड़ी बड़ी बातें पूछ के गए और हमारे तक वो फैज़ पहुँच के आ गया। हुजूर के सहाबी आए, आके अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा और अम्मा फौत हो गए, बताइए ज़िंदगी में तो वालिदैन के हुकूक होते हैं, क्या मर जाने के बाद भी वालिदैन के कुछ मुझ पर हुकूक हैं या अब छुट्टी। समझ आ रही है, अब्बा अम्मा फौत हो गए, अब भी मेरे ऊपर कुछ हुकूक हैं कि मैं वालिदैन के हक अदा करूं या अब छुट्टी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, वालिदैन फौत भी हो गए तब भी औलाद पर वालिदैन के हुकूक है। तवज्जो है, वालिदैन फौत हो गए तब भी औलाद पर वालिदैन के हुकूक। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क्या है। बस ये तवज्जो से सुनना, आज की महफिल का ये पैगाम है, याद भी रखना और हो सके तो किसी दूसरे तक पहुंचाना भी सही। ये 4 हक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पहले नंबर पर गौर से
فرمایا بچے کا حق بنتا ہے اپنے والدین کا جنازہ پڑھائے. توجہ ہے، صرف مسجد کے امام کا نہیں، والدین کا جنازہ حق ہے کس کا؟ کہ اس کی اولاد کیا کرے؟ پڑھائے. یہ تبھی پڑھائے گی جب اولاد کو اللہ کا دین پڑھایا ہوگا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر اولاد دین سے ناواقف ہوئی تو جنازہ تو دور کی بات ہے، وہ غسل دینے سے بھی دور بھاگے گی. ایسا ہی ہے. ہمارے طالب علم دوست ہے، سرگودا میں پڑھتے ہیں، تو مدرسے میں اکثر اوقات لوگ آ جاتے ہیں، جی بندہ بھیجو میت کو غسل دینا ہے. ایک طالب علم نے مجھے بتایا، مسجد میں بیٹھا ہوں، سچی بات ہے، اس نے مجھے بتایا استاد جی غسل دینے کے لیے گئے، بہت امیر بندہ تھا، بہت بڑی پراپرٹی کا مالک تھا، 4 بچے تھے اس کے. جب غسل دینے کے لیے ہم گئے، پھٹے پہ ہم نے میت کو اتارا، ٹب پانی کا ساتھ تھا، ٹب بھی سمجھ دو، ٹب ساتھ تھا. ہمیں کہا گیا غسل دو، لیکن مگ کوئی نہیں تھا جس کے ذریعے سے پانی نکالنا تھا، مگ کوئی نہیں تھا. تو ہم نے وہ پردے میں سے باہر منہ کر کے کہا بھائی مگ تو دو، غسل جو دینا ہے. اب سچی بات ہے، وہ بچے نے بتایا کہ اس کے بچوں میں سے ایک بچہ مگ تو اٹھا کے آیا لیکن نیڑے بھی نہیں آیا، ایسے کہا دور سے ہو کے، ایسے وہ دور سے کھڑے ہو کے نا مگ رکھ کے پیچھے بھاگ گیا. اب مجھے بتاؤ، جس بچے کو مرنے کے بعد والد کے نزدیک آنے سے خوف ہوتا ہے، وہ دعا کیا خاک کرے گا؟ وہ کیا جنازہ پڑھائے گا؟ یہ قصور ہے والدین کا، جنہوں نے پراپرٹی سکھائی، جنہوں نے کاروبار سکھایا، جنہوں نے بزنس مین تو بنایا، لیکن اللہ کا دین کوئی نہیں سکھایا. اگر اللہ کا دین سکھایا ہوتا تو حق ہے کہ اولاد ہی اپنے ماں باپ کے جنازے کی امامت کرائے. یہ ان کا حق ہے کہ وہ جماعت کرائیں، وہ پڑھائیں. ان کو اس قدر عبور ہونا چاہیے. تو پہلا حق موت کے بعد کیا تھا کہ اولاد کیا کرے؟ بول دو، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کوئی بات نہیں، بات سچی تھی. والدین کا جنازہ پڑھائے. نمبر 2، سرکار نے فرمایا والاستغفار لہما، فرمایا دوسرا حق ہے کہ بچہ بعد میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے. والدین کے لیے اب یہ سالانہ ختم آپ کو پتہ ہوگا، تیسرے دن کے بعد کل کا ختم، 7ویں کے بعد بھی دعا، اور پھر ہر روزانہ گھر میں دعا. نیک اولاد ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے بھی اور دوسروں سے کروائے بھی. فرمایا استغفار کرے اپنے والدین کے لیے، دوسرا حق. تیسرا حق والدین کے مرنے کے بعد جو اولاد پہ باقی رہتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا بانفاذ عہدہما، اگر ماں باپ کسی سے کوئی وعدہ کر کے گئے تو اولاد کا حق بنتا ہے وہ وعدہ پورا کرائے. وہ وعدہ کیا کرے؟ یہ بات نہیں کہ ابا اماں وعدہ کر کے گئے تو اولاد پیچھے سے مکر جائے. یہ مکری تو لوگ ماں باپ کو لانتے بھیجیں گے. اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے وعدوں کو کیا کرے؟ پورا کرائے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، اپنے ماں باپ کے تعلق داروں کی عزت کرے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا تعلق باپ سے تھا اس کی بھی عزت کرے، جس کا تعلق ماں سے تھا اس کا بھی احترام کرے. اور آخری حق جو مدینے کے تاجدار نے بتایا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جو دوستوں کا احترام کرے، اور پھر فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، فرمایا ان رشتہ داریوں کو سنبھال کے رکھے جو رشتہ داریاں ماں اور باپ کی طرف سے بنتی ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے؟ ماں کی طرف کیڑے رشتہ دار بنتے ہیں؟ ماما، ٹھیک ہے، خالہ، یہ اور نانکے جن کو کہا جاتا ہے، یہ ماں کی طرف سے، اور باپ کی طرف سے چاچے اور پھوپھیاں، یہ جن کو دادکے کہا جاتا ہے، یہ رشتہ دار. فرمایا ان رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے. یہ 5 حق ہیں جو والدین فوت بھی ہو جائیں تو اولاد کو پورے کرنے لازمی اور ضروری ہے. صرف سالانہ ختم پہ نہیں گزارا کرنا، یہ والدین کے حقوق زندگی بھر پورے کرتے رہنا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد اپنے لیے کچھ مانگو یا نہ مانگو، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت ضرور کرو. ہم نے بھی جاننا ہے اگر ہم کسی کے لیے کر کے گئے تو کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا. اس واسطے یہ زندگی کا معمول بنا لو کہ 5 ٹائم جب بھی نماز پڑھو اپنے لیے دعا کی سکے جا سکے یا نہیں تو کم از کم والدین کے لیے دعائے خیر ضرور کی جائے. یہ 5 حقوق والدین کے جو ہے اولاد پر لازمی اور ضروری ہیں، جو ان کی موت کے بعد بھی حق بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ